السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ حجرات سے شروع ہے، یعنی سورہ نمبر 49۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بیان کرتا ہوں اور پھر اپنی فہم صاحب کو سمجھاتا ہوں۔ گزارش ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور سوالات پر روایتی ترجمے سے نہیں کریں بلکہ ترجمے پر کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق سوالات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ بسم اللہ میں اسم نہیں ہے۔ بے سین میم خود ایک صرفی مادہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے طمانینت، اطمینان، سکون، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ یعنی اللہ کی طمانینت، الرحمن الرحیم جو انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے، جو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی طمانینت ہے۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے یہ ماننے والے لوگو، لا تقدموا، تم پیش قدمی نہیں کرو، تم اقدامات نہیں کرو، یعنی تم آگے نہ بڑھو، بینا درمیان، یدی اللہ و رسولہ، اللہ کی قوت یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے بچنے والے بنو، یعنی اللہ کے پابند ہو جاؤ، اللہ کے قوانین کی پابندی اختیار کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، علم سے سننے والا ہے۔ تو سمیع علیم کیونکہ مرکب توصیفی ہے لہٰذا یہ اس کا علم سے سننے والا۔ اے ماننے والے لوگوں، تمہاری پیش قدمی یعنی تمہارے اقدامات یا تمہارا آگے بڑھنا اللہ کی قوت اور اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے کے درمیان نہیں ہو، یعنی اللہ سے بچو، یعنی اللہ کے پابندی اختیار کر لو یا اللہ کے پابند ہو جاؤ، بے شک اللہ علم سے سننے والا ہے۔ اے مومنو، نبی کی آواز پر تم اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے زور سے نہ بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو، کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگو، لا ترفعوا، تم رفعت نہیں دو، یعنی تم بلند نہ کرو، تم زیادہ اونچے نہ ہو، اصواتکم، یعنی تمہاری آوازیں، فوق صوت النبی، برتر النبی کی صوت سے۔ اب النبی یہ خاص کر دیا گیا، نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، تو النبی خاص خبر دینے والے کی آواز۔ ولا تجہروا، اور نہ تم زور سے بولو یا اونچا بولو، تیز بولو، لہو بالقول، اس کے لیے بات کو، کجہری، اس زور کی طرح، بعضکم لبعض، تمہارے بعض کے لیے کرتے ہیں، ان تحبط اعمالکم، یہ کہ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہو یا تمہیں اس کی باریک بینی کا احساس نہیں ہے۔ اصل میں شاعر کہتے ہیں باریک بینی کو، تو شعور بھی باریک بینی سے انسان ایک بات کی تہ تک پہنچ جائے یا درس نتائج کا علم رکھتا ہو، اسی کو کہا جاتا ہے، اس لیے شعور کہا گیا۔ تو اے ماننے والے لوگوں، تم اپنی آواز کو رفعت نہیں دو، یعنی کہ بلند مقام یا اونچا رکھنا نہیں دو کہ النبی یعنی خاص خبر دینے والے کی آواز سے برتر ہو، اور تم اس کے لیے خاص بات کو زور سے نہیں کرو جیسا کہ تم میں سے بعض کے لیے تیز کرتے ہیں، یہ کہ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو یا تمہیں اس کے درس نتائج کا علم نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے نزدیک سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے آزمایا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یعنی بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم، جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یا نیچی رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے پیغام دینے والے کے نزدیک، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، تو اللہ نے ان کا امتحان لے لیا یا اللہ نے انہیں جانچ لیا، قلوبہم، ان کے پلٹنے میں، للتقوی، کہ پابندی اختیار کرنے کے لیے ہوں، اللہ کے پابند بن جانے کے لیے ہوں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے حفاظت ہے، واجر عظیم، اور انتہائی اجر ہے، انتہائی نتیجہ ہے۔ تو بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کا پیغام دینے والے کے نزدیک پست رکھتے ہیں، یہی لوگ وہ لوگ ہیں، پابندی اختیار کرنے کے لیے ان کے پلٹنے کو اللہ نے جانچ لیا، ان کے لیے حفاظت ہے اور انتہائی نتیجہ ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ آج اگر ہم روایتی بات لے لیں کہ اللہ کے رسول محمد پر ہی یہ بات ہوئی تھی، تو آج ہمارے پاس کون سا رسول ہے جہاں ہم آوازوں کو نیچی رکھیں؟ تو یہ جو ساری باتیں چل رہی ہیں، اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا کہ آپ اس کے لیے مخصوص کر دیں، بے شک اس کا پہلا مخاطب محمد ہے، کیونکہ محمد کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے،
لیکن آج ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہم سے مخاطب ہے، اس لیے آج جو قرآن پڑھ رہا ہوگا اس کی آواز کو صوت النبی کہا جائے، کیونکہ وہ النبی کی آواز یعنی خاص خبر کی آواز قرآن کی آواز ہے۔ اور یہاں جو آ رہا ہے کہ اپنے آوازوں کو پست رکھنا عند رسول اللہ، تو یہ اللہ کے پیغام دینے والے کے نزدیک نہیں، اللہ کا پیغام جو اللہ کی کتاب سے دے رہا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ دراصل اپنے پلٹنے میں آزمائے جاتے ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے کہ واقعی وہ پلٹ رہے ہیں یا اپنے باپ دادا کی روش اختیار کر رکھے کہ اسی پر چلنا ہے۔ تو جب لوگ پلٹنے میں اس امتحان میں اللہ سے امتحان میں یہ لوگ پاس ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی پابندی اختیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ہی حفاظت اور انتہائی نتیجہ ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اب کیونکہ حجرہ بنا رکھا ہے ہر مولوی کا، اس لیے ان کے دماغ سے حجرہ ہی نہیں نکلتا ہے، جبکہ حجر کے مادے سے، اور حجر کہتے ہیں یہ لوگ پتھر کو، سخت رکاوٹ کو۔ تو دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، ینادونک، وہ پکارتے ہیں تمہیں، من وراء الحجرات، سخت رکاوٹ کے ورے سے، یعنی سخت رکاوٹ کے پرے سے۔ ایک سخت رکاوٹ ہے، آپ کے ہر کام کے اندر ایک رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک نظریہ بنانے جا رہے ہیں تو اس میں وہ لوگ جو اللہ کے نظریے کو قائم ہونے دینا نہیں چاہتے ہیں، جو اپنے اپنے نظریات کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی بالادستی چاہتے ہیں، اپنی حکمرانی چاہتے ہیں، اللہ کی حکمرانی نہیں چاہتے، وہ لوگ اس میں روڑے اٹکاتے ہیں، وہ لوگ اس میں سخت رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو اس کو کہا گیا حجرات۔ حجر خود یہ لوگ پتھر کو کہتے ہیں، پتھر کو کیوں حجر کہا جاتا ہے؟ کہ وہ سخت رکاوٹ ہے۔ تو یہاں جو حجرات آ رہا ہے وہ تمہارے لیے سخت رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور وہ بڑے دور دور سے رکاوٹ بنتے ہیں، سامنے بھی نہیں آتے ہیں، کھل کر نہیں آتے۔ منافقوں کا کام ہوتا ہے یہ۔ تو اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل۔ تو بے شک جو لوگ تمہیں میری سخت رکاوٹ کے ورے سے پکارتے ہیں ان کی اکثریت یہ عقل نہیں رکھتی ہے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل آتے تو ان کے لیے البتہ بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولو انہم، اور اگر یہ کہ وہ صبر و ثابت قدم رہتے، حتی یہاں تک کہ تخرجا الیہم، تم نکلتے ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو ضرور ان کے لیے بھلائی ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ کہ وہ ثابت قدم رہتے یہاں تک کہ ان پر تم نکلو، ان کے لیے ضرور بہتر ہوتا، اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی بدکار آئے خبر لے کر تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی سے تم کسی قوم کو ضرر پہنچاؤ، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگو، ان جاءکم، اگر تمہارے پاس آئے، فاسقن، کوئی بگاڑ کرنے والا، فاسق کہتے ہیں جو معاملات کو بگاڑ دیتا ہے، فسق سے ہے، فسق کہتے ہیں بگاڑ کو، تو معاملات کو بگاڑنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ بنبئین، ایک خبر کو، فتبینوا، پس تم وضاحت لو، تم اسے بیان کرو، اس پر وضاحت لو، ان تصیبوا، یہ کہ تم سے پہنچ جائے، قوم، کسی قوم کو، بجہالۃ، نادانی کو، کسی قوم کو تم نادانی سے کچھ پہنچا دو، فتصبحوا، پس تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، اس فعل پر، اس عمل پر جو نادمین، ندامت والا ہو، یعنی تم خود وہ کام کر لو، اگر بغیر بیان کیے، بغیر واضح کیے کسی خبر کو آگے پہنچاتے ہو، اور خبر لے کر آئے کوئی بگاڑ کرنے والا، تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کسی قوم کو نادانی میں ایسی بات پہنچا دیں گے جو آپ کے لیے ندامت کا باعث بنے گا، اور پھر آپ ندامت والوں میں سے ہو جائیں گے، یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جب کوئی ایسی خبر آئے تو خبر کون لا رہا ہے ایک تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں، اور اگر خبر لانے والا خاص طور پر بگاڑ کرنے والا فرد ہے تو اسے اس سے آگے پہنچانے سے پہلے اس خبر کی اچھی طرح تحقیق کر لیں، اس کو وضاحت لے لیں، اس کے بعد پھر آپ کریں، تاکہ آپ کی جہالت کی وجہ سے، آپ کے اس فعل کی وجہ سے ندامت نہ ہو جائے۔ تو اے یہ ماننے والے لوگوں، اگر کسی خبر کو تمہارے پاس بگاڑ کرنے والا ہے وہ لائے، پس تم اس کی وضاحت کرو، یہ کہ تم سے جہالت کو کوئی قوم پہنچ جائے، پس تم جو فعل یعنی جو تم نے عمل کیا اس پر ندامت والے ہو کر رہ جاؤ، اور جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اور اگر وہ اکثر کاموں میں تمہارا کہا مانیں تو تم ایذا میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ مزین کر دیا، اور اس نے تمہارے سامنے ناپسند کر دیا کفر اور گناہ کو اور نافرمانی کو، یہی لوگ راہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں انہی کے ترجمے میں موجود ہے کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اب کون ہے آج رسول؟ اگر یہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہی فٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، تو پھر
آج یہ کون سا رسول ہے جو تمہارے درمیان موجود ہے؟ جہاں تم خود اپنا ترجمہ لکھ رہے ہو جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، تو آج کون سا رسول ہے؟ کیا یہ آیت ماضی کی ہے؟ آج کے لیے قطعی بیکار ہے اور قیامت تک کے لیے بیکار ہی رہے گی؟ تو یاد رکھیں اللہ نے ہدایت کی کتاب دی، اور ہدایت جو وہ ہمیشہ حال میں ہوتی ہے، ماضی والوں کے لیے تھی، مستقبل والوں کے لیے ہوگی، اور حال کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر حال کے لیے ہدایت نہیں ہے تو اس کا ہدایت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو آج بھی اللہ کا رسول آپ میں موجود ہے، کون ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کا رسول اس وقت اللہ کا پیغام کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ کی کتاب سے مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ اپنے کتاب ہی کی بات کر رہا ہے۔ آئیے اس آیت کو سمجھ لیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو یہ، انا، یہ کہ فیکم، تم میں، رسول اللہ، اللہ کا پیغام دینے والا ہے۔ تو آج اللہ کا پیغام دینے والا ہم میں کون ہے؟ اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اس کتاب سے جو ہم پڑھیں گے، یعنی اس اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کے ملاوٹ کے بغیر جو بات ہم سمجھیں گے تو یہ اللہ کا رسول کہلائے گا۔ لیکن اگر بخاری کی ملاوٹ کر رہے ہیں یا سایہ اربع کی، کسی امام کی، کسی بھی بات کی، کسی بھی غیر اللہ کی بات کی کوئی ملاوٹ کر دے رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کا رسول نہیں کہلائے گا۔ اللہ کا پیغام اللہ کی کتاب میں ہی موجود ہے۔ تو جان لو یہ کہ تم میں ہی اللہ کا پیغام دینے والا موجود ہے۔ لو یطیعکم، اگر تم اطاعت کرو گے، فی کثیر، بہت سو میں، من الامر، معاملات میں سے بہت سے میں اگر تم اطاعت کر لو گے، لعنتم، ضرور مشکل میں رہو گے۔ انت کہا جاتا ہے مشکل کو، آ جاتا ہے تو تم مشکل میں رہو گے۔ ولکن اللہ، اور لیکن اللہ، حبب الیکم الایمان، محبت رکھتا ہے تمہاری طرف ماننے کو، ایمان لے آنے کو۔ وزینہ، اور مزین کر دیا ہے اسے، یعنی آراستہ کر دیا ہے اسے، کس سے؟ رسول کو، فی قلوبکم، تمہارے پلٹنے میں، کیونکہ رسول کی بات جب آپ کے پاس آئے گی اس سے ہی آپ اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو پلٹ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کی بات نہیں آ رہی، اللہ کے رسول کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کا پیغام نہیں سمجھ میں آ رہا اللہ کی کتاب کے ذریعے، تو آپ اپنے آپ کو پلٹ ہی نہیں سکتے۔ جو باپ دادا سے ہوتا چلا رہا وہی کر رہے ہیں، جس طرح آج ہمارے یہاں مسلمان کر رہے ہیں کہ ہمارے اگر والد اہل حدیث ہیں تو آپ بھی اہل حدیث رہ جائیں، اگر دیوبندی ہے تو دیوبندی رہ جائے، بریلوی ہے تو بریلوی رہ جائے، اگر وہ شیعہ ہے تو شیعی رہ جائے۔ تو اس طرح جو فرقوں میں آپ بٹ رکھے ہیں تو دراصل اللہ کے پیغام سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر خالص اللہ کے پیغام کو پکڑ لیں گے، اللہ کی کتاب کو لے لیں گے تو وہ تمام فرقے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ، آپ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لیں۔ جب آپ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑیں گے تو آپ کا فرق ختم ہو جائے گا، ورنہ فرق تو برقرار رہے گا۔ تو لیکن اللہ جو ہے وہ تمہاری طرف ایمان کی محبت رکھتے ہیں، تمہاری طرف خاص ماننے کی محبت رکھتا ہے، اور اس سے مزین کر دیا، اس سے آراستہ کر دیا، اسے خوشنما بنا دیا تمہارے پلٹنے میں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور کراہیت ہے تمہاری طرف الکفر، خاص انکار کرنے کی۔ تو اللہ تو کراہیت کرتا ہے کہ انکار کرنے والے بنو۔ والفسوق، اور خاص بگاڑ کی، یعنی نہ آپ انکار کرنے والے ہوں اور نہ بگاڑ کرنے والے ہوں۔ والعصیان، اور نہ نافرمانی کرنے والے، خاص نافرمان ہوں۔ اولئک هم الراشدون، تو یہی لوگ ہیں وہی خاص منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ رشد کہا جاتا ہے منزل کو، راشد منزل تک پہنچ جانے والے، تو راشدون منزل تک پہنچ جانے والوں میں سے وہی لوگ ہوں گے جو ان کاموں سے دور رہیں گے، جو اللہ کے پیغام کو سمجھیں گے۔ اور یہ جان لو کہ اللہ کا پیغام دینے والا تم میں ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت کرے ضرور تمہیں مشکل ہو، اور لیکن اللہ خاص مان لینے کو تمہاری طرف پسند کرتا ہے، اور اسے تمہارے پلٹنے میں مزین کر دیا ہے، اور خاص انکار اور خاص بگاڑ اور خاص نافرمانی تمہاری طرف ناپسند کیا ہے، تم سے کراہیت کیا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں وہ خاص منزل تک پہنچنے والے ہیں اللہ کے فضل اور نعمت سے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ فضلا من اللہ ونعمتن، تو اللہ کے فضل سے، یعنی اللہ کے فضل دینے سے، ایکسٹرا دینے سے، ونعمتن یعنی ایک نعمت ہے، تو اللہ سے فضل اور نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم سے حکم دینے والا۔ علیم حکیم بھی وہی مرکب توصیفی ہے، تو اللہ جو ہے وہ حکیم، حکم دینے والے کو کہا جاتا ہے، حکمت والا نہیں۔ یہ اردو کا حکمت نہیں ہے کہ بڑے وہ منافقانہ انداز میں ادھر بھی خوش کر دیا ادھر بھی خوش کر دیا، یہ اس کو حکمت نہیں کہتے ہیں۔ اللہ جو ہے وہ علم سے حکم دینے والا ہے، اللہ کے ہر حکم میں علم کی بنیاد پر حکم موجود ہے۔ وہ جیسے غور و فکر کریں گے تو اس حکم کی آپ کو تمام حقانیت سمجھ میں آ جائے گی، اس کا مقاصد سمجھ میں آ جائیں گے کہ ایسا حکم کیوں ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر فائدہ اور نقصان سامنے نہ آئے تو وہ حکم علم والا نہیں ہوتا ہے، لا علمی والا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے فضل اور نعمت ہے، یعنی اللہ سے آپ کو ایکسٹرا ملا ہوا ہے، فاضل ملا ہوا ہے، یعنی خاص نعمت ہے، اور اللہ جو ہے وہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ اور اگر مومنوں کے دو گروہ باہم لڑ پڑیں تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف
رجوع کرے، پھر جب وہ رجوع کر لے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور تم انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ من المؤمنین ماننے والوں میں سے اقتتلوا باہم جھگڑیں فاصلحوا بینہما، پس ان دونوں کے درمیان اصلاح کروا دو، پس ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، ٹھیک کر دو، اصلاح کر دو۔ اصلاح کا مطلب ہے ٹھیک کر دینا، اچھا کر دینا، یعنی مکمل صحیح کر دینا۔ فَإِن بغت، پس اگر وہ بغاوت کریں احداہما علی الاخری، ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر، فقاتلوا التی، پس جھگڑو یہاں تک کہ تبغی، تم اس بغاوت کو ختم کر دو، حتی یہاں تک کہ تفیہ الی امر اللہ، اللہ کے معاملات کی طرف تم رجوع کر لو، تم اسے مکمل کروا لو۔ فی کہتے ہیں مکمل کروانے کو، فی انہوں نے تو فی کا کہیں کچھ اور کر رکھا ہے، رقم دینا، اور یہاں انہوں نے اس کو رجوع کرنا کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ فی جو ہے اصل میں وفا سے ہی ہے، جو مکمل کرنا ہے، تو تم اللہ کے معاملے کی طرف مکمل کرو۔ فَإِن فَاعَتْ، پس اگر وہ مکمل کر لیں، فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پس اصلاح کروا دو ان دونوں کے درمیان انصاف کو، واقستو اور برابری کا، یعنی انصاف بھی عدل بھی ایسا ہو جو برابری کا ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، خاص برابری کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے قسط کا بھی انصاف کر دیا اور عدل کا، یہاں انہوں نے عدل کر کے اس طرح، جبکہ عدل کو انصاف کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اردو والا عدل ویسے لیتے ہیں انصاف کے لیے، لیکن جب یہاں عدل اور قسط دونوں آ گیا تو عدل کو انہوں نے عدل چھوڑ دیا اور قسط کو انصاف بنا دیا، جبکہ قسط کہتے ہیں برابر کو۔ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ قسط کی رقم جمع کرانی۔ قسط کیا ہوتا ہے کہ برابر برابر رقم، یعنی ہر ماہ برابر برابر آپ جو دے رہے ہیں، اگر دو چیزیں دو برابر حصوں میں بانٹ دی جائے تو وہ بھی دو قسط کہلاتی ہے، لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے، کم زیادہ ہو جائے تو وہ قسط نہیں کہلائے گا۔ قسط کا مطلب یہ برابر برابر ہوتا ہے، تو یہ برابری کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ خاص برابری کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر ماننے والوں سے دو گروہ باہم جھگڑیں، پس ان دونوں کے درمیان اصلاح کرو، پس اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر بغاوت کرے، پس تم اس سے جھگڑو یہاں تک کہ تم اللہ کے معاملے کی طرف لوٹاؤ، پس اگر وہ مکمل کریں، پس برابری اور انصاف کو ان دونوں کے درمیان اصلاح کرو، بے شک اللہ خاص برابری کرنے والوں سے یہ پسند کرتا ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ سب مومن بھائی بھائی ہیں، پس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انما، بے شک جو، المؤمنون، خاص ماننے والے ہیں، اخوتن، ہم مقصد ہیں، اس لیے اس کو بھائی بھی کہا جاتا ہے، اخی کو، کہ بھائی بھائی ہیں یعنی ہم مقصد ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس خوب اصلاح کرو، یعنی خوب ٹھیک کر دو اپنے ہم مقصدوں کے درمیان۔ تو جب آپ ہم مقصد ہیں، یعنی آپ بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں، میں بھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، اور دیگر اور بھی کوئی لوگ جو قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں قرآن کی بات کرنے والے جو آپس میں ہم مقصد ہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو یہاں اگر کوئی ایسا درمیان میں کوئی اختلاف آ رہا ہے تو اس کی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک کرنا ہے، اور وہ اصلاح دلائل سے ہوگا، قرآن کے آیت کے دلائل سے، اور یہ ان ہم مقصدوں کے درمیان ہوگا۔ تو جو لوگ صرف اللہ کے قرآن کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، ہم مقصد ہوتے ہیں، تو وہ بحث برائے بحث نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ بحث برائے دلیل کرتے ہیں۔ جب دلیل آ جاتی ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں کہ ہاں میں غلطی پر تھا، مان لیتے ہیں۔ واتقوا اللہ، یعنی اللہ کے پابند ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو بے شک جو ماننے والے ہم مقصد ہیں، بس اپنے ہم مقصدوں کے درمیان اصلاح کرو اور اللہ کے پابند ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ میرے خیال میں آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال جواب وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔